اپنی رحمت کی نظر ڈالی، زندگی میں ایک اور دن ہمیں عطا فرما دیا۔ اللہ کریم اس دن کو برکتوں خیروں والا بنائے، اس میں ہمارا ایمان بھی بڑھے، اخلاق بھی بڑھے، اخلاص بھی بڑھے، اور ہم سے خیر کے کام لیے جائیں۔ محض اس کی توفیق سے یہ کام ہو سکیں گے، ہم اسی سے توفیق اور مدد مانگتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ ہم آج کچھ ایسی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں اس مختصر وقت کو اتنا تابندہ اور اتنا شاندار بنا دیں کہ جب ہم قبر میں اتریں تو یہ لمحے ہم وہاں پہ جا کے کیش کرائیں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال، ایسے اعمال جو رات کو ہم سوتے وقت بستر پہ جب جائیں تو ہمارے لیے خاتمہ بالخیر کا ذریعہ بن جائے۔ آخری وقت میں کلمہ کی ساری کوشش ہے، کوئی 100 سال جیے تو کوئی 90 سال جیے، 80 سال جیے یا 25 سال جیے، کوشش یہی ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے، آخری بول کلمہ ہو جائے، اور اس وقت وہی آواز آ رہی ہو جو سورۃ فجر کی آخری آیت ہے کہ نفس مطمئنہ جا جنت میں داخل ہو جا، ایسا ہو جائے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ شام ہوئی، ہم نے اپنے کام ختم کیے، عشاء پڑھی، بستر پہ جانے کا سوچا تو ہم نے اپنے سارے کرٹن، اپنے دروازے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بند کیے۔ ہر دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے بند کرنا ہے۔ اس پہ فرشتے کے پہرے لگ جاتے ہیں، کوئی دیدہ نادیدہ مخلوقات، کوئی جن جادو جنات اس کی جرت نہیں ہے وہاں سے انٹر ہو سکے، انسان ہو، شیطان ہو، شرور ہوں، یا کوئی موذی جانور ہوں، سانپ ہو، بچھو ہو، چھپکلی ہو، کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ کی پورے توکل کے ساتھ سارے کرٹنز جو آپ نے بند کرنے ہیں، ونڈوز بند کرنی ہے، بلائنڈز ہیں، ڈورز ہیں، ونڈوز جو کچھ بھی ہے، آپ اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ 3 اللہ کے اس میں پاورفل نام ہے جو اسم اعظم کی لسٹ میں ہے، اللہ رحمان الرحیم۔ اس کے بعد کچن کا ٹور لگانا ہے، جتنے کھانے کے برتن ہیں ان سب کو بسم اللہ پڑھ کے ڈھانپنا ہے۔ کوئی ایسا برتن جو جھوٹا ہو وہ ننگا نہیں رکھنا، شیطان اس کو چاٹتا ہے اور وہ برتن بد دعا کرتا ہے کہ جس نے مجھے شیطان خبیث کے چاٹنے کے لیے چھوڑا، اللہ کریم اس کی روزی روٹی بند کریں۔ ہم کھا بھی لیں گے تو کیا پتہ یہ نسلوں تک بد دعا منتقل ہو جائے۔ لہٰذا اگر سنک میں کوئی برتن پڑے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ میلے برتن پڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ بیڈ کی سائڈ پہ دودھ کا گلاس ہے یا چولہے پہ پڑا ہوا دیگچا ہے یا اس کے اوپر پڑا ہوا یوز چمچہ ہے جس کے ساتھ سالن لگا ہوا ہے، چاول کے نشان ہیں، وہ سارے شیطان چاٹتا ہے اور لا علاج بیماریاں وہاں پہ اس کے سلائیوا سے شروع ہو جاتی ہیں بندوں کے اندر۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سنت کیا ہے؟ اگر آپ کی ایسی کوئی مجبوری ہے کہ برتن دھو نہیں پا رہی، ڈش واشر پہ نہیں لگا پا رہی، تو سنک پہ ان کو رکھ کے اوپر کوئی ٹاول، پیپر ٹاول کچھ دے دیں، یا اپس اینڈ ڈاؤن 2 پلیٹس کو ڈھانپ دیں، ٹریس کو ڈھانپ دیں، لیکن اس طرح کسی کپڑے سے، کسی پیپر ٹاول سے، کسی ٹاول سے، کسی دوسرے برتن سے برتنوں کو ڈھانپیں۔ اگر بیڈ کی سائڈ پہ دودھ کا گلاس ہے تو اس کے اوپر کم از کم اور کچھ نہیں تو آپ اپنا گلاسز ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے رکھ دیں، پینسل ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے رکھ دیں، وہ تو ہوگی نا پاس۔ لیکن ننگا برتن جھوٹا کوئی نہ چھوڑیں، وہ برتن کی بد دعا سے بچیں، شیطان کے چاٹنے سے بچیں۔ اور ایسی ہر لائٹ، ایسا ہر ہیٹر جس میں آگ لگنے کا خطرہ ہو، سنت یہ ہے کہ اس کو بجھا دیں۔ بستر پہ جانے سے پہلے اپنے بیڈ کی سائڈ پہ سرما ضرور رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ رات کو آپ دائیں آنکھ میں پہلے درود شریف پڑھتے ہوئے پھر بائیں آنکھ میں سرما لگائیں، 3 سلائیاں لگائیں، ایک سلائی لگائیں، لیکن سرما لگانے کی عادت ڈالیں۔ ہماری نسلوں نے سرمے کی شکل نہیں دیکھی، پھر آنکھوں کے امراض نے آ لیا، بچے سونے سے آ رہی پٹو کٹا ڈال دیتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں سونے کے نام پہ راتوں کو 10 بار، 10 سال کا بچہ بھی بھاگتا ہوا ماں باپ کے پاس آتا ہے کیونکہ سرما کا آنکھوں میں لگایا ہی نہیں، آنکھوں سے سرما آشنا ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ جی اس میں نقصان دہ آنکھوں کے لیے، بس ماؤں نے یہ بات پلے سے باندھ لی۔ انہوں نے سوچا ڈاکٹر خدا نخواستہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی سے زیادہ جانتے ہیں۔ جب یہ سنت گئی تو پھر نیندیں بھی اور سکون بھی اٹھ گیا۔ تو سرما لگانے کو عادت ڈالیں۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے رات کو سرما لگا کے سوئیں، اچھے خواب آئیں گے، آنکھیں حرام اور شر نہیں دیکھیں گی، آنکھوں میں شرم و حیا آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ سنت پوری کی گئی ہے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر حضر میں سرما، کنگھی،
شیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. ہمارا مذہب صاف ستھرا، بالوں کو الجھانے والا نہیں سلجھانے والا ہے. تیل آپ کے ساتھ ہوتا تھا، نہ ہمارے سروں کو تیل سے آشنا رہی، نہ آنکھوں کو سرمے سے آشنائی رہی. تو پھر سکھ کہاں سے آئی؟ ڈپریشن آ گیا، نیندیں اڑ گئیں، پوری پوری رات کمپیوٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اعصاب ٹوٹ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، ٹیبلٹس کھاتے ہیں، ہائی سے ہائی پوٹینسی کی بڑھ رہی ہیں، اور نیند جو ہے کوسوں میل دور ہے، کیونکہ سکھ چین اٹھ گیا. چھوٹی چھوٹی سنتوں کو جب ہم نے گھر سے نکالا تو سکھ ہمارے پچھلے دروازے سے دبے پاؤں نکل گئے. پھر ہم ڈھونڈتے پھرے، اب جا ڈھونڈ انہیں چراغے رخ زیبا لے کر. اب ہاسپٹل اور جانتی ہیں، اور فارمیسی جانتی ہیں، اور اسپیشلسٹ ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے ٹیسٹوں کے نام پہ قوم فتنوں کا شکار ہو گئی. لیکن اگر یہ سنتیں آپ اپنائیں، رات کو باوضو سوئیں، پیسفل نیند آئے گی، مسواک کر کے سوئیں، دانتوں کے امراض نہیں ہوں گی. یہ وہ سنتیں ہیں جو جاتی جا رہی ہیں. اور پھر کیا کرنا ہے؟ پیٹ کے بال کبھی نہیں سونا، ہمیشہ دائیں کروٹ سونا ہے، دایاں ہاتھ گال کے نیچے رکھ کے سونا ہے. عصر کے بعد کبھی نہیں سونا. اکثر بچے ہوتے ہیں عصر پڑھی اور سو گئے، نہیں نہیں نہیں، وہ خلاف سنت ہے، خلاف سنت ہے. عصر کے بعد سونے کو اگر بچے سوتے ہیں ان کی عادت کو ختم کریں، پیٹ کے بال نہ سونے دیں، اور کوشش کریں کہ عشاء کے بعد فجر کا الارم تہجد کا لگائیں، بلا وجہ بات نہیں کریں. بی بی عائشہ صدیقہ کی لونڈی نے رات کو عشاء کے بعد بات کی تو آپ نے کہا خاموشی سے سو جو، اپنے فرشتوں کو بھی آرام کرنے دو. کیونکہ عشاء کے بعد جب ہم باتیں کرتے ہیں تو یہ ہمارے جو دائیں بائیں ہمارے معزز کرام الکاتبین، ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ یہ لگے ہوئے ہیں، یہ بیچارے انہوں نے بھی تو ہم نے ان کو آرام کرنے دینا ہے نا. یہ دن رات ہمارے اعمال ہی لکھتے چلے جائیں. تو بی بی عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا کہ سو جو، اب انہیں بھی آرام کرنے دو. اور دل کو جب بستر پہ جانا ہر قسم کے فاسد خیالات سے پاک کرے. پر کیسے پاک کرے؟ سیل فون ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہماری آخری جو نظر ہوتی ہے وہ سیل فون پہ ڈال کے ہم سوتے ہیں، تاکہ رات کو جب اگر خدا نخواستہ روح پرواز کرے تو اللہ کے ہاں کیا ہو کہ ہمارا آخری عمل کیا تھا؟ ہم سوشل میڈیا انجوائے کر رہے تھے. نعوذ باللہ. اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ بستر پہ بیٹھنا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سورت الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں اور سورت ملک پڑھتے تھے. مسنون ہے، مومن کی شفاعت کریں گی، اور جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی آپ کو تاثیر کبھی ہو نہیں سکتا نہ ملے نا. یہ صورتیں دونوں آپ یاد کر لیں، عشاء کی نماز میں پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے نا. اور عشاء کے بعد 2 نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں، تاکہ اگر رات کو جاگنا نہ بھی نصیب ہو تو تہجد کا اجر تو لکھا 2 4 6 نفل عشاء کے بعد پڑھ لیا کرے تہجد کی نیت سے. لیکن جن لوگوں کو یہ آنکھ نہیں کھلتی، آپ حی علی الصلاح حی علی الفلاح عشاء کے بعد 2 3 5 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ بستر پہ بیٹھ کے پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ تہجد میں جاگنا نصیب ہوگا، لیکن الارم بھی لگانا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب بستر پہ باوضو آپ نے جانا ہے، آپ نے مسنون دعائیں پڑھنی ہیں، اللہم بسم کا منہ تو یا بہت ساری مسنون دعائیں آپ وہ پڑھیں، ان کا اہتمام کریں. بستر کو اپنی چادر سے، اپنے دوپٹے سے 3 بار جھاڑیں، ہاتھ سے ہی جھاڑ لیں. یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ وہ پرانے زمانے میں کیونکہ ہوتا تھا کوئی کیڑا مکوڑا نہ ہو، ہم تو بڑے صاف ستھرے بستروں میں رہتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، جراثیم، بیماریاں، ہمارے جو ڈیڈ سیلز بستر پہ گرتے ہیں وہ ہماری باڈی کے ساتھ لگ کے نقصان پہنچاتے ہیں. بستر جھاڑنا 1400 سال پہلے کی سنت، اور قیامت تک اس میں نور ہی نور ہے. آپ بستر کو ضرور جھاڑیں 3 بار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اپنی تہمت کے کونے سے بستر کو جھاڑا کرتے تھے، تو آپ ضرور بستر کو 3 بار جھاڑیں. اور بستر پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے کہ آپ آخری تینوں صورتیں، سورۃ اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کرتے ہیں، جیسے دعا کی طرح ہاتھ رکھے، ان پہ پھونک ماری، پھر پورے جسم پہ، سر سے لے کر پیچھے سے، فرنٹ سے، سارے کہیں ہاتھ جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے ہاتھ پھیرا، پھر دوبارہ دعا کی طرح ہاتھ اٹھائے، پھر 3 بار سورۃ اخلاص فلق ناس پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک ماری، پھر سر سے لے کر پیچھے آگے پوری بار. یہ حفاظت کا حصار ہے، بیماریوں کے لیے، ڈرونے خوابوں کے لیے، جادو جنات کے لیے یہ حفاظت ہے. پھر تیسری بار یہ عمل، یعنی 3 بار آخری 3 صورتیں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیرنا. آپ کے چھوٹے بچے ہیں، آپ ان کے جسم پہ بھی یہ عمل کریں، پھیریں، ان کو حفاظت ملے گی. پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص سونے سے پہلے سورت کافرون 1 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اسے شرک سے بری ذمہ قرار دیتے ہیں. ہمیں یہی تو خطرہ ہے کہ
दानिस्ता नादानिस्ता, कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा अमल कर बैठें कि हम ईमान से निकल जाएं, क्योंकि हदीस मुबारक का मफहूम है कि कुर्बे क़यामत में सुबह में बंदा मोमिन होगा और शाम को दीन से फिर चुका होगा, क्योंकि उससे कोई ऐसा अमल सरजद हो जाएगा, वो अपने तई इस खुशफहमी का शिकार होगा कि मैं मोमिन हूँ, लेकिन कलमा छिन चुका होगा। तो सूरत काफिरून शिरक से हिफाजत फरमाती है। दानिस्ता ना दानिस्ता कोई ऐसी हरकत नहीं बंदे से हो जाती। बाज़ औक़ात अल्लाह पाक की सलाहियतों में, अल्लाह पाक की खूबियों में, अल्लाह पाक की तारीफ़ों में, बेहतियाती में हम कोई ऐसी बात, कोई ऐसा शेर, कोई ऐसी नात सुन पढ़ लेते हैं, हमें नहीं पता कि इश्क में बाज़ औक़ात टू मच अकीदत जो है वो अकीदे को ख़राब कर देती है। लिहाजा एक एक बोल सुनना और बोलना ध्यान से है, कोशिश भी करनी है, और सूरत काफिरून का आसरा भी लेना है कि हम शिरक से बचे रहें, और 3 दफ़ा चलते फिरते कलमा पढ़ के अल्लाह पाक से तजदीद कलमा किया करें कि अल्लाह करीम मेरे किसी कॉल फेल की वजह से मुझसे कलमा ना छिन गया हो, मैं अपना कलमा रिपीट करती हूँ। कलमा पढ़ के अपने अबा की तरफ से तजदीद कलमा, अपनी तरफ से, अपनी नस्लों की तरफ से कि अल्लाह करीम ये मेरी नस्लों को ये अमानत लुटा देना, उनमें कोई गैर कलमा गो जोड़े जोज ना बने, और ये काम बिस्तर पे भी करें। कलमे की हिफाजत अमानत अल्लाह के पास नस्लों के लिए रखवाएं। आजकल बहुत से गैर कलमा गो जोड़े बन रहे हैं, बदकिस्मती से ही कहना पड़ रहा है कि आए दिन ये खबर मिलती है, और पेरेंट्स इतने मजबूर हैं कि क्या करें। तो कलमा अमानत रखवाएं नस्लों के लिए अल्लाह के पास, और ये भी दुआ किया करें कि अल्लाह करीम जिनसे कलमा खुदा न खास्ता छिन गया है या कोई ऐसा जोज बन गया है, अल्लाह करीम इस कलमे की तासीर उसके दिल को अता फरमाए और वो कलमे की तरफ पलट आए। सोने से पहले बिस्तर पे आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़े। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमाएंगे जो पूरी रात हिफाजत करेगा, और आप जो दुआ मांगेगी उस पे आमीन करेगा। क्या नादीदा हिफाजत का हसार है आयतल कुर्सी कि फ़रिश्ता आपके सराहने खड़ा है, आपको बॉडी गार्ड का इत्माम करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक ने गैब के ख़जानों से कर दिया। और दिल पे हाथ रख के या बाईस हो या नूर पढ़ें। ये या बाईस अल्लाह का नाम है, बाईस जिंदगी देने वाला। ये दिल कब मरता है? हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, स्टंट डाल रहे, आए दिन मसले हैं। या बाईस हो, अल्लाह इसको जिंदा रख, ये मरे ना, ये कमजोर ना पड़े। या बाईस हो, एज हयात बख्शने वाले, वो हयात नो बख्शेगा इसको, ईमान का नूर इसमें भरेगा। क्योंकि जब आप कहते हैं या बाईस हो या नूर हो, अल्लाह इसे जिंदा रख और इसमें नूर भर दे अपना, तो कलमा तो मिलेगा, खात्मा बिल खैर तो इंशाल्लाह होगा, और जिंदगी में भी कलमा नहीं छीनेगा। और सूरत फातिहा पढ़ सोते वक्त पढ़ना भी मसून है और शिफा है बीमारियों से। अस्तगफार जरूर करें कि अल्लाह करीम मैं पूरी मखलूक को माफ करती हूँ, आप मुझे माफ कर दें। क्योंकि एक सहाबी के बारे में आता है ना, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि ये जन्नती है। तो एक सहाबी उनके यहाँ रात स्टे करने को गए कि मैं कुछ दिन रहता हूँ, देखता हूँ, मेहमान बन के रहता हूँ कि इनका कौन सा अमल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में जन्नती होने की बिशारत दे दी। तो देखा कि वो इशा पढ़ते हैं, घर के काम करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, मतलब कोई खास ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी कि ज़िंदगी में जन्नत की बशारत मिल जाए। तो उनसे फिर पूछा कि भाई ये बशारत थी, इस वजह से मैं रुका हूँ, तो मुझे तो कोई नजर नहीं है, तुम्हारा कौन सा ऐसा अमल है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी है? तो उन्होंने फरमाया अमल तो वही हैं जो आपने देखे हैं, लेकिन यह है कि मैं सोते वक्त सबको माफ करके सोता हूँ। तो अगर हम अल्लाह पाक से ये कहें कि अल्लाह करीम हम तेरी सारी मखलूक को माफ करते हैं, आप हमें भी माफ कर दें, और मखलूक में अपने ससुराल वालों को पहले माफ करना है आप लोगों ने, ठीक है? हम सबको कर देते हैं और एक्सेप्ट, समझ रही हैं ना आप खवातीन? तो इसलिए सबसे पहले अपने ससुराली रिश्तेदारों को माफ करें, और फिर उसके बाद इस्तगफार करें। सूरत बकरा की आखिरी दो आयात जिस घर में पढ़ी जाती हैं, शैतान वहां से भाग लेता है, और क़यामत के दिन ये दो आयात जो है ना, ये मोमन के ऊपर जो इनको पढ़ता है ना, साया किए हुए होंगे, बादलों के साये में होगा, पता चलेगा ये सूरत बकरा की आखिरी आयात पढ़ने वाले। सुबह शाम इनको पढ़ने की आदत बनाएं। अब ये है, अब बिस्तर पे लेटी, दाएं करवट आप लेती, आपने 3 दफा सूरत इखलास पढ़ी। अब आपको ना यूं समझें कि जैसे बंदे को लपेटा जा रहा है नूर में, सारे अमाल किए, दाएं तरफ लेटी, 3 दफा सूरत इखलास पढ़ी, फिर स्ट्रेट लेटी, 3 दफा सूरत इखलास पढ़ी, फिर बाएं तरफ लेटी, 3 दफा सूरत इखलास,
قل هو الاحد، یعنی اپنے گرد ایک نور کا حالہ بنا لیا، حفاظت کا ایک شیلڈ، ایک زیرہ بختر پہن لی۔ اب آپ آرام سے دائیں کروٹ ہو کے آنکھیں بند کرتے ہوئے کلمہ پڑھ کے آپ اپنے دل میں رکھیں۔ دل کو یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی باٹل ہے، جیسے کوئی شیشے کا جار ہے، جیسے کوئی بلینڈر ہے، اس کے اندر آپ نے کلمہ رکھا، اس کا ڈھکن بند کیا دل کا۔ اب پوری رات اس میں سے بلڈ سرکولیٹ ہو رہا ہے، کلمہ اندر پھر رہا ہے، آپ نے رکھا اللہ کے پاس امانت دل کے اندر، اس کو بند کر کے دل کا جار بند کیا۔ اب بلڈ سرکولیٹ ہو رہا ہے، وہاں سے پمپ ہو رہا ہے بلڈ پوری باڈی کو۔ دل جو ہے نا وہ مین سورس ہے خون کا، یوں سمجھیں کہ خون کا ایک مشکیزہ ہے جس میں سے جو ایسے سکڑتا ہے، پھیلتا ہے، اور اس کے چار خانے، ان میں سے ساری آرٹریز، وہ اس کی لائنیں، پائپ لائنیں جاتی ہیں جو پوری باڈی کو آکسیجن لے کے تیرتی پھرتی ہیں۔ اب وہ کلمہ اس کے ساتھ پوری باڈی میں سرایت کر رہا ہے، ہر سانس کے ساتھ کلمہ جا رہا ہے، پوری باڈی میں گردش کر رہا ہے، گویا آپ کے آس پاس سورت اخلاص کا حالہ اور نور ہے، آپ کی باڈی کے اندر کلمہ سرکولیٹ کر رہا ہے۔ تو آپ کی جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو آپ آمین آمین اللہ کریم، جو جو اس وقت امت میں لوگ نیک لوگ مانگ رہے ہیں، میں ان کی دعاؤں پہ آمین کہتی ہوں، مجھے اس میں سے حصہ اور تاثیر عطا فرمائیں۔ کیا آپ نورانی سونا سوئیں گی؟ کیا خوبصورت خواب آپ کو آئیں گے؟ کیا آپ کے گرد حفاظت کے حالے ہوں گے؟ کیا آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہوگی؟ اور آنکھ کھلے نا تو کلمہ ضرور پڑھا کریں، کیونکہ جب آنکھ کھلنے پہ کلمہ پڑھنے کی عادت ہوگی نا، تو جب ہم قبر میں سوئیں گے اور فرشتے آ کے ہمیں جگائیں گے حساب کتاب کے لیے، کیونکہ ہمیں زندگی میں آنکھ کھلنے پہ کلمہ پڑھنے کی عادت ہے، تو فوراً کلمہ منہ سے نکلے گا۔ جو ہی فرشتے آئے، حاضری ہوئی، چلو جی بی بی اٹھ کے بیٹھو، کفن کی گریں آلریڈی کھول کے رکھا ہوا ہے، بٹھانا ہے، پتہ ہے، یقین ہے حدیث قرآن میں، لہٰذا اٹھ کے بیٹھ جاؤ۔ آپ اٹھی، آپ کی آنکھ کھلی، میری آنکھ کھلی، انشاءاللہ کلمہ نکلا، کیونکہ یہاں سونے سے آنکھ کھلنے پہ کلمہ پڑھنے کی عادت تھی، تو اب کلمہ ہی نکلے گا نا۔ جو عادت، جو روٹین زندگی کی ہوگی، وہی معاملے قبر کے نیچے بھی ہوں گے۔ جن کاموں میں آپ دنیا میں لگی ہوئی ہیں، وہی کام آخری لمحے میں آپ کو دکھائے جائیں گے، جب فرشتے جان کنی کے لیے آئیں گے، وہی معاملات دکھائے جائیں گے۔ اگر دنیا میں آپ دین کے کاموں میں، دین کی محفلوں میں لگی ہوئی ہیں، انشاءاللہ یہ محفلیں دکھائی جائیں گی۔ اگر دنیا میں خدا نخواستہ ایسی پارٹیوں پہ، ایسی جگہوں پہ، ایسے بازاروں میں، ایسے مینا بازاروں میں، مالوں میں پھر رہی ہیں، آخری وقت میں وہی مال، وہی بازار دکھائے جائیں گے۔ اب ہم میں سے ہر کسی کو فیصلہ کرنا ہے، یہ زندگی تو بس کتاب، آخری چیپٹر ہم لکھنے جا رہے ہیں، یہ زندگی کی کہانی ختم ہونے کو ہے، شام ہونے کو ہے۔ ہاتھوں سے ماں باپ اپنے بچے دفنا رہے ہیں، عمر کا تو کوئی تعین نہیں ہے کہ کس نے پہلے جانا ہے، کس نے بعد میں۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے کہ پہلے دادا آئے گا، پھر پوتا آئے گا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، پوتا پہلے بھی جا سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے بوڑھے کندھوں کو جوان لاشیں اٹھانے پڑے، اللہ یہ ٹیسٹ کسی ماں باپ کو نہ دے، کیونکہ ناتواں کندھوں میں جوان لاشیں اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ کریم ہمیں امت کو، نسلوں کو معاف کرے، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے، ذہنی طور پہ تیار رہنا ہے، اور جانے کی تیاری ایسے ہی کہ جیسے پیر رکاب میں ہے اور سواری چلنے کو ہے۔ اب تیاری کیسی کہ رات کو آنکھ کھلے تو کلمہ پڑھیں، تاکہ جب اس وقت موت کی بے ہوشیوں میں، غمرات الموت اور سکرات الموت میں جب فرشتے آئیں تو کلمہ ہی نکلے، جب قبر میں آنکھ کھلے تو انشاءاللہ کلمہ ہی نکلے۔ اگر رات کو کوئی برا خواب نظر آ جائے تو اس پہ بھی گھبرانا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے برا خواب ہمیشہ جب آتا ہے جب ہم سٹریٹ لیٹے ہوتے ہیں، ہمیشہ دائیں کروٹ لیٹے، اگر تھک جائیں تو بائیں کروٹ جا سکتے ہیں، آپ کروٹ بدلیں، جو ہی برا کوئی خواب خدا نخواستہ ہے آپ کروٹ بدل لیں، ٹھیک ہے نا، اور بائیں طرف 3 دفعہ تھو تھو کر لیں، 3 دفعہ، یہ سنت ہے، تعوذ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس خواب میں آپ کسی کو سنائے نہیں کہ ہائے میں نے سانپ دیکھا، ہائے، نہیں نہیں نہیں، کوئی سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صدقہ نکالیں، اللہ سے استغفار کی تسبیح کریں، 2 نفل پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی تعبیر اچھی کر دیں گے۔ لکھنا مٹانا میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اس کی دست قدرت میں ہے، انشاءاللہ وہ اچھے ہی فیصلے لکھے گا۔ لہٰذا اگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، تو یہ خواب بھی کوشش کریں نہ سنائیں، لیکن کیا کریں، ہمیں پچتا نہیں، ہمارا دل چاہتا ہے خواتین ہے نا، ہمارا دل چاہتا ہے ہم سنائیں، تو کسی نیک سوالے بندے کو سنائیں۔
اور بزرگوں کو جب کوئی ایسا خواب سنایا کرتا تھا تو رسم کیا ہے، ریت کیا ہے، حد ادب کیا ہے کہ وہ اس کو جنت کے میوے کھانے کو اس کا منہ میٹھا کراتے تھے، اس کو شہد دودھ پیش کرتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز ان کو اگر کوئی فون پہ سنائے تو اسے کہیں کہ بھائی دودھ کا آپ گھونٹ اپنے ہی فریج سے نکال کے پی لو، کھجور کھا لو، شہد کھا لو، اور انشاءاللہ اچھے خواب آئیں، لیکن یہ خوابوں کو اتنی اس کی تشہیر نہ کریں، پھر خواب آنے بند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا آپ نے کیا کوشش کرنی ہے؟ رات کو آنکھ کھلنی ہے، امت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ امت کے لیے دعا آسان سی دعا کی ہے، اللہم ارحم امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم امت کو معاف کر دے، امت کو رحم کر دے، اللہم اغفر امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کلمہ پڑھ لیں، جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا نا کہ میرے ساتھ فرشتے کھڑے ہیں اور وہ میری دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں، تو آپ یقین کریں آپ کی آنکھ کھلے گی اور آپ کا دل کرے گا کہ سو نہ بس دھڑا دھڑ دعائیں مانگوں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں دعاؤں کی قبولیت کا یقین نہیں ہے، ہمیں جو اعمال کیے ہیں اس کی تاثیر کا یقین نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک سے یقین مانگیں، اللہ کریم جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو تیرے نبی کے وعدے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم تک پہنچے ہیں وہ سچے ہیں، وہ برحق ہیں، تو سچا، تیرے وعدے سچے، جو یہ وعدے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے جبرائیل الامین سچے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچوں میں سچے، اور ان سارے اعمال کی حفاظت تو نے کی ہے، یہ اب تک خیر عافیت سلامتی سے امت تک پہنچے اور قیامت تک پہنچیں گے، لہٰذا یہ سچے ہیں، وعدے بھی سچے ہیں۔ اللہ کریم جتنے وعدے ان اعمال کے ساتھ ہیں، اللہ کریم مجھے، میری نسلوں، امت کے جنوں انس میرے ساتھ ایک ایک جڑے فرد کو عطا فرمائیں، میرے استادوں کو، جہاں جہاں ہم نے کوئی فیض لیا، زندگی بھر کوئی ایک لفظ بھی سیکھا ہے، اللہ کریم ان سب کو اس کا فیض اور نور عطا فرمائیں۔ ایسے مانگا کریں اللہ پاک سے، وعدوں کا یقین مانگیں اور تاثیر مانگیں کہ اللہ کریم جو جو وعدے ہیں ان کی تاثیر مجھے پوری عطا فرمائیں۔ جب یہ مل جائے گی تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہی پار ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ کو پتہ ہے نا سورۃ فاتحہ کا عمل جو ہے وہ ہم ہر روز شب جمعہ سے 70 ٹائمز 70 شروع کیا تھا، پھر فرائیڈے کو ہم نے اس کو 60 پڑھا، پھر آج ہم 50 پڑھیں گے، سیٹرڈے ہے نا، آنے والی رات میں ہم اس کو 50 بار، ہر رات 10 دفعہ کم کرتے جاتے ہیں، وینسڈے تک یہ 10 ٹائم رہ جائے گا، پھر تھرسڈے کو شب جمعہ کو ہم اس کو 70 سے شروع کر لیں گے۔ اس میں شفائیں ہیں، عطائیں ہیں، یہ کنجی ہے کامیابیوں کی انشاءاللہ۔ اور تسمیہ کا عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہم 25ویں روزے تک ہر رات کو 121 بار پڑھ رہے ہیں، 26ویں روزے کو ہم 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے اپنے پاس ڈائری میں رکھیں گے حفاظت کفالت کے لیے، اور قضا نمازیں ہمارے نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ آنے والی رات طاق رات ہے، اس میں سورۃ یوسف کی آیت نمبر 53 کو آپ نے نہیں بھولنا۔ ویب سائٹ پہ جا کے آپ officialpearlsofislam.org پہ جائیں، اور لنک جو ہے پیرلز آف اسلام واٹس ایپ گروپس پہ، فیس بک پہ ہم شیئر کرتے ہیں، اس کو پلیز کلک کرنے کی عادت ڈالیں، تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ یہ اعمال مجھ سے گم ہو گئے ہیں، پلیز آپ مجھے بھیجیں۔ آپ اسے کلک کریں، وہاں رمضان فولڈر پہ جا کے آپ کو سارے ایک جگہ یہ اعمال مل جائیں گے۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 53 جو 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے، ما ابری نفس ان النفس، وہ والی آیت جو ہے 113 بار پڑھ کے اپنے دل پہ، اپنے بچوں کے دل پہ، امت کے دل پہ دم کریں، اور پھر انگلی سے اللہ لکھ لیا کریں، اللہ تو یہاں بس جا، تو اس دل کو پاک کر دے۔ اللہم انک عفو قریب تحب العفو والی دعا ضرور پڑھنی ہے۔ سورۃ قدر 21 بار پڑھنی ہے، یہ ریمائنڈر فیس بک پہ، واٹس ایپ گروپس پہ ہیں، اور ویب سائٹ پہ رمضان فولڈر ہے۔ اللہ کریم اس کو انشاءاللہ قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا، یا ارحم الراحمین، یا دلیل المتحیرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تیرے سارے خوبصورت نام ہم جانے نہ جانے، لیکن تیرے وہ نام جو ساری آسمانی کتب میں ہیں، تیرے وہ نام جو علم وحی میں ہیں، تیرے وہ نام جو قرآن الحکیم میں ہیں، تیرے وہ نام جو آج تک اللہ کریم تیرے پیارے بندوں، ہستیوں، صحابہ، تبع تابعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت سے ہم تک پہنچے۔ اللہ کریم ہم ان سارے ناموں سے
تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے کریم مالک سب سے پہلے تو ہمیں معاف کر دیں، ہم پہ کرم کر دیں، اور ہماری یہ دعا امت کے لیے، ہماری قیامت تک کی نسل آبا کے لیے، ہمارے گروپس کے لیے، اور ہم سے جڑے ایک ایک فرد اور ان سے جڑے ایک ایک فرد کے لیے قبول فرما لیں۔ اللہ کریم زندگی بھر جو دعائیں مانگی، جو مانگ رہے ہیں، جو مانگیں گے، وہ ساری اللہ کریم امت کے لیے، ہم سے جڑے ایک ایک فرد کے لیے قبول فرمائیے گا۔ اے میرے کریم مالک ہمیں معاف کر دے، ہمیں آپ مل جائیں، ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں۔ اللہ کریم رب ڈھونڈنے نکلے ہیں میرے مالک، تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب، ہم کیوں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں؟ ہمیں اپنے ہونے کا یقین عطا فرمائیں، ہمیں اپنے کلام کی تاثیر اور یقین عطا فرمائیں، ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہم میں سے جس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کریم انہیں خوبصورت سونا صبر عطا فرمائیں اور ان کی قبروں کو نور سے بھریں، ہر جانے والے کی قبر کو نور عطا فرمائیں، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ کریم ہم ایک ایک والدین کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ اللہ کریم ان کی حیاتی میں صحت، زندگی، تندرستی بے متاجی رکھیں، اور میرے کریم مالک وہ اپنی اولادوں سے راضی رہیں اور ہم بھی اپنے بچوں سے راضی رہیں، آپ ہم سے راضی رہیں۔ اللہ کریم جہاں جہاں زندگی بھر کوئی بھی ہم نے ایک لفظ بھی کسی استاد سے سیکھا ہے تو اللہ کریم ہمیں حد ادب سے محروم نہ کرنا۔ اللہ کریم بہادر با مراد، اللہ کریم بے مراد نہ کرنا۔ اللہ کریم استادوں کا دل و جان سے ادب کی توفیق عطا فرمانا، اور ہمارے استاد جہاں جہاں ہیں اللہ کریم ان کے گھر، ان کی قبریں، اللہ کریم ان کے سے جڑا ایک ایک فرد شفا پا جائے، صحت پا جائے، اللہ کریم بلند بختی پا جائے، ایمان پا جائے، نور پا جائے، اللہ کریم ان کی نسلیں رنگ و رنگ ہو جائیں، ہری بھری سرسبز و شاداب ہو جائے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہم سب آپ سے آپ کا دست غیب مانگتے ہیں۔ اے اللہ عز و جل ہمیں اپنا دست غیب عطا فرما، غیب سے ہماری مدد، ہماری نسل اور امت کی مدد فرما اور ہوتی رہے۔ اللہ کریم غیب بھی مدد ہماری نسلوں کو عطا فرمانا۔ اللہ کریم کبھی بے بس اور مجبور نہ کرنا، تیرے پاس لو بھی ہے اور قلم بھی ہے، لکھنا مٹانا تیرے بس میں ہے۔ اللہ کریم اس آخری عشرے کی برکت سے اللہ کریم ہماری مدد فرما، ہماری فضولیات لغویات کو مٹا کے حسنات سے بھر دیں۔ اللہ کریم تیری رحمتوں کے دریا خلیجیں بہہ رہی ہیں، سمندر بہہ رہے ہیں، اللہ کریم سیراب فرما دے، اللہ کریم سیراب فرما دے، اللہ کریم ناکامیاں دور کر دے، بھر دے، رنگ دے۔ اے میرے کریم مالک ہم سب جنتی ہیں، ہمارا بائی وطن جنت الفردوس ہے، اصل وطن کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنا قرب اس ہمارے اصلی دیس میں عطا فرمانا۔ اللہ کریم دنیا میں لوگ کہتے ہیں ہم پاکستانی، ہم انڈین، اللہ کریم ہم تو جنتی ہیں سارے، جنت سے ہمارے بابا نکالے گئے، ہماری اماں نکالی گئی۔ اللہ کریم ہمیں جنت ہمارا نیٹو ہے، اللہ کریم ہم سب کو اس کا باسی بنانا، اور اللہ کریم ہم سب کو وہاں جیسے یہاں بیٹھے ہیں وہاں بھی بیٹھے ہیں، یہ ساتھ سلامت رکھنا۔ اے میرے کریم مالک جنت تو ویسے بھی مومنین کے قدموں تلے آئے گی، اللہ کریم ہمیں ایسا مومن بنا دے کہ جنت ہمارے قدموں تلے ہو، ہم وہ درخت، وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ٹرانسپیرنٹ اللہ کریم جنت، اللہ کریم وہ نور جس کا ہم تصور باندھ ہی نہیں سکتے، اللہ کریم ہم اس پہ بسنا چاہتے ہیں، ہم سب کو، ہماری نسلوں اور امت کو اس کا باسی ضرور بنانا۔ اللہ کریم رضائے الہی چاہتے ہیں، طلب مولا چاہتے ہیں، تجھے مانگتے ہیں، تجھ سے تجھے مانگتے ہیں۔ اللہ کریم بڑے تھوڑوں نے تجھ سے تجھے مانگا ہوگا، ہم تجھ سے تجھے مانگتے ہیں، بس تو ہمیں مل جائے گا تو سب کچھ مل جائے گا۔ اپنا دست شفقت اللہ کریم غیبی دست، اللہ کریم نسلوں کو بھی اپنا دست غیب عطا فرما، محروم نہ کرنا۔ اے میرے کریم مالک اپنے علم میں سے علم، اپنے حلم میں سے حلم، خاتمہ بالخیر، اپنی معرفت، زندگی میں بھی جنت الفردوس کے مزے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس کے مزے عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے گھروں کو خوشیوں سکون سے بھر، اللہ کریم لا علاج بیماریوں، ڈپریشن، سٹریس سے بچانا۔ اللہ کریم جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ کریم ان کو کامل شفا عطا فرمائیں، اللہ کریم ہر مریض شفا پا جائے، ہر جانے والا مغفرت پا جائے، ہر بچہ بہترین زوج عطا ہو اس کو غیب کے خزانوں سے، ہر خالی گود بھری جائے، جو بچے آنے کی راہوں میں ہیں عافیتوں، رحمتوں، برکتوں اور کلمے کے ساتھ آئیں۔ اے میرے کریم مالک ماں باپ کی صحت سلامتی، اولاد اور بچوں کی صحت سلامتی، ایمان کی صحت سلامتی عطا فرمائیں۔
जादू जिन्नात नजर बद हसद से बचाए। अल्लाह करीम देश बरदेश से हमारे साथ लोग जुड़े हैं। अल्लाह करीम हम एक दूसरे को जानते नहीं पहचानते नहीं, ये तेरे नाम की खूबसूरत सुनहरी डोर से तूने बांध दिया है। अल्लाह करीम ये डोर सलामत रखना और हम एक दूसरे से फैज़ और नूर पाते रहें, एक दूसरे की दुआओं में आते रहें। हमारी टूटी फूटी सी इबादतें दुआएं ना मांगने के सलीके ना तरीके, तुझे देने के सारे तरीके तुझे देना आता है। हम औकात से आजिज़ी से मांग रहे हैं अल्लाह करीम, हम जाहिल मुतलिक हैं, तुझे देना आता है। तू इल्म ही इल्म, तू हिल्म ही हिल्म, तू खजानों का मालिक, तू बादशाहों का बादशाह, तू दाताओं का दाता, तेरे पास सब कुछ है, तेरे खजाने भरे हैं। अल्लाह हम सब की छेद छेद झोलियां भर दे, खात्मा बिल खैर अता फरमा दे, कलमा अता फरमा दे। हम सबको माफ़ करते हैं, आप सबको माफ़ कर दे और हमें भी माफ़ कर दे। तेरे घर बैठे लोग अल्लाह करीम उनको उनको कबूल कर ले। हम उनकी दुआओं पे आमीन कहते हैं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्ना